ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والیاں ہیں، را پھر ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، فل چلنے والیاں ہیں، فل فرشتوں کی جو حکم الہی سے بانٹنے والے ہیں۔ اب یہ قرآن ہے، اس پر ایک حدیث پاک، اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، راوی ہیں حضرت ابو طفیل کے، لیکن حدیث پاک جو مروی ہے وہ حضرت علی، یہ ان کی اپنی ایک بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب ایک دن سائیدہ چڑھے ممبر الکوفہ، کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اعلان کیا، اعلان دیکھیں، لا تسألونی عن آیت فی کتاب اللہ ولا عن سنت الرسول اللہ الا انبأتکم بذالک۔ فرمایا اے لوگو، آج اللہ کی کتاب کی کوئی آیت اور مصطفیٰ کا فرمان کوئی بھی پوچھو گے، میں علی تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ یہ حضرت علی کوفے کے ممبر پہ چڑھ کے کہہ رہے ہیں، پر میں رب کے قرآن سے جو پوچھنا ہے میں جواب دوں گا، آقا کی سنت سے جو پوچھنا ہے میں جواب دوں گا۔ اب لوگوں نے فائدہ اٹھایا، فقام الیہ ابن القوا، یہ ایک شخص ابن القوا کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، آپ نے چونکہ دعویٰ اتنا بڑا کیا ہے لہٰذا میرا سوال ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الزاریات ذروا، یہاں سے مراد، ذروا سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا الریح، ہوائیں۔ دوسرا اس نے کہا فالحاملات وکرا سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا السحاب، بادل۔ تیسرا فالجاریات یسرا، آسانی سے چلنے والیاں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا السفن، کشتیاں۔ قالا، پھر اس نے چوتھا سوال کیا، فالمقسمات امرا، یہ رب کے حکم کو تقسیم کون کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الملائکۃ، فرشتے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت علی نے جب یہ اعلان کیا ہوگا، 50 سال 60 سال عمر کر لیں، لیکن اس عمر میں اتنا بڑا اعلان کہ آج قرآن کی کوئی بھی آیت پوچھو گے میں اس کی تفسیر تمہیں بتاؤں گا۔ تو یہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے، کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کا ترجمہ تفسیر اتنی زیادہ پڑھیں کہ آخری عمر میں جا کے مہارت حاصل ہو جائے۔ پڑھیے جی۔ اللہ نے ان کی قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ کس کس کی؟ ہواؤں کی قسم اٹھائی، بادلوں کی قسم اٹھائی، کشتیوں کی قسم اٹھائی، پھر فرشتوں کی۔ یہ کیوں اٹھایا؟ اللہ فرماتا ہے انما توعدون لصادق، بے شک وعدہ تم سے جو کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ حساب کا وعدہ، کل قیامت کے دن اٹھنے کا وعدہ، جو حساب جزا قیامت یہ سب کچھ سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ، ان الدین لواقع، اور یقیناً جزا اور سزا کا دن ضرور آئے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ مراد ہے ذات الحبک کا معنی ہے خوبصورت، اور ستاروں کے درمیان جو راستے نہیں ہیں ان کو کہتے ہیں ذات الحبک۔ انکم، تم، اے یہودیو، اے مشرکو، بے شک تم مختلف باتوں میں ہو۔ وہ کیسے؟ کبھی میرے آقا کو شاعر بولتے تو کبھی میرے آقا کو جادوگر بولتے، تم مختلف باتوں میں ہو۔ یؤفکو عنہ، منہ پھیرے ہے اس سے جس کا منہ ازل سے ہی پھیر دیا گیا ہے، وہ منہ پھیرے ہوئے ہے۔ قتل الخراصون، ستیہ ناس ہو اٹکل پچو باتیں بنانے والوں کا، یہ جو اٹکل مارتے ہیں اندازے۔ الذین، راسون کون ہیں؟ یہ تعریف خود اللہ کر رہے، الذین، جو ہم ہیں، فی غمرۃ، غفلت میں، ساہون، بے سدھ پڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یسألونا، وہ پوچھتے ہیں، ایانا، کب آئے گا، یوم الدین، روز جزا، یوم، وہ کب آئے گا، یوم، اس دن، جب ہم، وہ، علن ناری، آگ پر، یفتنون، تپائے جائیں گے، پھر ہم کیا کہیں گے، ذوقوا فتنتکم، مزہ چکھو اپنی سزا کا، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی جس کے لیے تم تھے جلدی مچا رہے۔
تقینا بے شک البتہ اللہ سے ڈرنے والے فی جنات باغات میں و عیون اور چشموں میں آخذین دینا ما آتاہم ربہم لے رہے ہوں گے جو انہیں بخشے گا ان کا رب، جو جنت میں نعمتیں ہیں، سرور ہے اور نعمتیں رب کی رضا، وہ لے رہے ہوں گے۔ انہم اللہ فرماتا ہے یہ جنتی کانو تھے قبل ذالک اس سے پہلے محسنین نیکوکار، جنت میں آنے سے پہلے یہ جنتی نیکوکار تھے۔ کانو اللیل یہ محسنین کون ہیں؟ یہ لوگ تھے بہت کم رات کو سویا کرتے، رات کو بہت کم سوتے تھے۔ متقین محسنین کرتے کیا ہیں؟ وابل حاری ہم یستغفرون اور سحری کے وقت بخشش طلب کرتے تھے۔ اب سنیں یہاں پر محسنین کی یہ شان ہے کہ جب بھی رات کا وقت آتا ہے تھوڑا سوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ حدیث پاک سنیں، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم، یہ کہتے ہیں لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے نا مکے سے ہجرت کر کے، تو کہتے ہیں ان جافا للناس الیہ لوگوں کا ہجوم امڑ آیا، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا۔ کہتے ہیں میں ان میں تھا، ابھی اسلام نہیں لایا تھا، میں ان میں تھا، دیکھوں تو صحیح کہ کون سا رسول ہے، نام سنا تھا شکل تو دیکھوں۔ کہتے ہیں فلما رأیت وجہہ جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا، عرفت میں پہچان گیا ان وجہہ لیس بوجہ رجل کذاب، کہتے ہیں میں پہچان گیا کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا، میں پہچان گیا دیکھتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا نور، ان سے جو منسوب ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں فَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُهُ مدینے آتے ہی جو میرے آقا نے پہلا کلام کیا وہ کلام سنیں اور اس کی فصاحت بلاغت دیکھیں۔ یا ایھا الناس اطعموا الطعام، آخر پر میم آئے گی ہر جملے کے آخر میں، اے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، واصل الارحام اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، تیسری بات وَأَفْشُوا السَّلَام سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، یہاں بھی میم ہے۔ چوتھا جملہ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا نماز پڑھو رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یہ جو قرآن میں ہے۔ اور پانچویں بات انعام کیا ملے گا؟ فرمایا تدخل الجنت بسلام، فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ترمذی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو سحری کا وقت ہے کتنی برکتوں والا ہے۔ ان اللہ ینزل کل لیلۃ الی سماء الدنیا حتی یبقى ثلث اللیل الاخیر، فرمایا اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، سحر کا وقت ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے حل من تائب فاتوب الیہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس پہ رحمت کی توجہ کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مستغفر بخشش طلب کرنے والا، اور تیسرا اللہ فرماتا ہے حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا منگتا، فیعطی سؤلہ، اب جو رب سے نہیں مانگتا وہ ہر در کا مانگتا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، رب سے مانگنے کا وقت کیا ہے؟ ہر سارا ہی وقت ہے، لیکن وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ فرماتا ہے حدیث پاک ہے کب تک یہ رب اعلان کرتا رہتا ہے؟ حتی یطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی رب یہ تین چیزیں فرماتا رہتا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی استغفار کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے۔ اب یہ سحری کا وقت کیوں ہے؟ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا نا کہ میں تمہارے لیے ان قریب دعا کروں گا، سوف استغفر لکم ربی، سورہ یوسف آیت نمبر 98، تو آپ نے سحری کے وقت تک دعا مؤخر کی تھی چونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہ جو ہے آپ سنیں جی، حضرت حسن بصری کہتے ہیں ان کے استاد ہیں احنف بن قیس، حضرت حسن بصری کے، ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کیا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے اعمال جنتیوں پر اور جہنمیوں پر جنتیوں پر جب پیش کیے تو میرے اعمال اور ان کے اعمال میں بہت زیادہ فاصلہ تھا کہ ہم کہیں نیچے ہیں اور ان کے اعمال کہیں اوپر ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو تھوڑا سویا کرتے تھے،
اور کہتے ہیں میں نے جب اپنے اعمال جہنمیوں پہ پیش کیے تو وہ کیا تھے؟ کہتے ہیں ان میں تو خیر ہی نہیں تھی جہنمیوں میں. کیوں؟ وہ اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، موت کے بعد اٹھنے کو جھٹلاتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے پھر اپنے آپ کو کیسا پایا کہ ملی جلی قوم ہے، برائیاں بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ایسا پایا. تو یہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، حضرت بنی تمیم کے قبیلے نے میں سے ایک شخص نے اپنے باپ سے پوچھا کہ جو قرآن صفات بتاتا ہے وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. قرآن کہتا ہے محسنین متقین وہ ہیں جو رات کو گھٹ سوتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں. تو ابا جان نے جواب دیا طوبی لمن راکدا، اس دور میں وہ بندہ بھی خوش قسمت ہے جب نیند آئے تو سو جائے، جب جاگ جائے تو رب سے ڈرتا رہے. جب جاگ جائے، جاگتے ہوئے رب سے ڈرنا بھی بڑی عبادت ہے. اور جب نیند آئے تو سو جائیں تو یہ بھی اتنی بڑی عبادت تو نہیں، لیکن یہ ہے ٹھیک. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ بخشش طلب کرتے تھے. ابھی محسنین کی شانیں آ رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق